شوگر کے مریضوں کے لیے آج کی ویڈیو بھی ایک بہت بڑا تحفہ. شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو غور سے سننی ہے، دیکھنی ہے، اور اگر یہ علامات، یہ چیزیں آپ کی باڈی میں ہیں تو آپ نے اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے. یہ وہ انفارمیشن ہے جو میں آپ لوگوں کے لیے خاص طور پہ تیار کرتی ہوں، اور میری خواہش یہ ہے کہ شوگر کے مریض جتنا ڈپریشن میں جا رہے ہیں اور جو پرابلمز آپ کے ساتھ آ رہی ہیں وہ نہ ہوں، اور آپ اپنی غذا کو بھی کنٹرول کریں. دوائیں بھی بے شک آپ لے رہے ہیں جو بھی آپ کے ڈاکٹر نے کہا ہے، لیکن ساتھ میں ان چیزوں کے بارے میں آپ کو نالج ہونی چاہیے. آج آپ کو میں نے بتانا ہے کہ شوگر کا مریض کے لیے زنک سپلیمنٹ کی کیا اہمیت ہے. زنک ایک ایسا ٹریس ایلیمنٹ ہے کہ جو قدرتی طور پر بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے غذا میں، کھانوں میں. بتاتی ہوں آپ کو کس کس کھانے میں ہوتا ہے اور زنک کی کمی سے ہمارے جسم میں کیا ہوتا ہے. ریسرچرز جب کام کرتے ہیں نا، جب کوئی ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کے سامنے یہ چیزیں آتی چلی جاتی ہیں، اور ہمارا فرض یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں کہ زنک ڈیفیشنسی اگر آپ کی باڈی میں ہے. ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے لوگوں کو اکثر زنک کی ڈیفیشنسی دیکھنے میں آ رہی ہے. علامات جب میں بولنا شروع کروں گی نا تو آپ میں سے اکثر لوگ میرے سے ایگری کریں گے کہ جی یہ ساری علامات تو ہمارے اندر آ رہی ہیں. تو پھر ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہوگی. چینل پر نئے ہیں تو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے اور آپ نے سب کے ساتھ شیئر کرنا ہے. پہلے غور سے سن لیں. زنک ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو ہماری غذا میں شامل تو ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہم ڈفرینٹ سپلیمنٹس ہم کھاتے ہیں نا، یہ سارے کے سارے آپ کے جسم میں ایبزارب نہیں ہو جاتے. کوئی نہ کوئی دوسرا سپلیمنٹ ایک دوسری چیز کو روک رہا ہوتا ہے جذب ہونے سے جسم میں. آپ کو نہیں پتا، آپ اس کو زنک سمجھ کے کھا رہے ہیں، آپ اسے میگنیشیم سمجھ کے کھا رہے ہیں. اس کی کوئی گارنٹی آپ کے پاس نہیں ہے کہ کتنا % وہ آپ کے جسم کا حصہ بنا ہے. تو زنک آپ کے جسم میں جب کم ہونے لگتا ہے تو علامات کیا ظاہر ہوتی ہیں؟ سکن خراب ہوگی، بال گریں گے، مسل لاس ہونا شروع ہو جائے گا. بے وجہ ہی بیماری کوئی نہ کوئی بیماری اٹیک کرتی ہے، کیونکہ زنک کی کمی آپ کے جسم میں جو مدافعتی نظام ہوتا ہے اس کو کمزور کرتی ہے. اکثر بچوں میں بھی یہ پرابلم دیکھنے میں آتا ہے تو ڈاکٹر اکثر ان کو زنک کے سپلیمنٹ لکھ کے دیتے ہیں. لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں ہماری ساری توجہ جو ہے وہ شوگر کے مرض کے اوپر جا کے ٹک گئی، اور کھانے میں جی ہمیں ڈائٹ پلان یہ وہ. آپ ڈائٹ کیئر لازمی کریں گے جو جو چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جسم کے اندر کون سے نیوٹرینٹ کی کمی ہوئی ہے. زنک کون سے وہ خاص کام کرتا ہے آپ کے جسم کے اندر جس سے آپ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے مریض بن سکتے ہیں. اور زنک ٹائپ 1 ڈائبٹیز والوں کے لیے بھی اچھا ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا ہے، کیونکہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے جو مریض ہوتے ہیں وہ انسولین لگا رہے ہوتے ہیں. تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کیجیے گا، اور ٹائپ 2 والے بھی مشورہ کر کے استعمال کریں. ویڈیو انفارمیشن کے لیے شیئر کرتی ہوں، نالج کے لیے شیئر کرتی ہوں، تاکہ آپ سب کے پاس بھی وہ نالج ہو. جو چیزیں میں پڑھتی ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. زنک کی کمی معدے کا مسئلہ کرتی ہے، ڈائریا کر سکتی ہے، بار بار نزلہ زکام، بار بار بخار، ہر موسم الرجی کا اٹیک. شوگر کے مریضوں میں انسولین ریزسٹنس کاز ہو سکتی ہے زنک کی کمی سے. اور جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو آپ کو مختلف دواؤں کا عادی بنا دیا جاتا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ آپ کے جسم میں زنک کی کمی ہے. آپ نے کرنا کیا ہے؟ زنک کے ٹیسٹ کروانے ہیں، اور اگر آپ کے جسم میں کمی آ گئی تو پھر آپ نے زنک کے سپلیمنٹ استعمال کرنا ہے. زنک کے سپلیمنٹ کے بارے میں جو ایک آپ یوں سمجھ لیں آتھرائز اس کی ڈوز ہے وہ یہ ہے کہ 30 ملی گرام 40 ملی گرام ڈیلی آپ لیں، آپ کے لیے سیف ہوگی. پھر بھی آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں. مجھ سے مشورہ کرنا چاہیں تو لنک ڈسکرپشن میں ہوتا ہے، آپ وہاں کلک کریں گے تو ہم آپ کو رسپانس دیں گے، رپلائی کریں گے. اوور ڈوز بھی اس کی نہیں کرتے. سپلیمنٹ جو ڈاکٹر آپ کو بتائے گا اتنا ہی آپ نے لینا ہے، اتنا عرصہ لینا ہے، لینے کے بعد پھر دوبارہ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے. کون سی 4 ایسے امپورٹنٹ کام ہیں جو زنک آپ کے جسم میں کر رہا ہے؟ خاص طور پر بات کروں گی شوگر کے مریضوں کے لیے.
اور جن کو زنک کی ڈیفیشنسی 10 11 12 سال کی عمر سے ہی چلی آ رہی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، تو خدا نہ خواستہ 25 30 سال کی عمر تک آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو گئی۔ ہم اکثر بات کرتے ہیں نا ویڈیوز میں، اور آپ نے سوشل میڈیا پہ اب سنا ہوگا کہ اینٹی آکسیڈنٹ کھا لیں، یہ فوڈ کھا لیں۔ بھئی یہ چیزیں اکیلے کام نہیں کرتی، زنک جو ہے وہ اینٹی آکسیڈنٹ کے ساتھ مل کے ایک کمپاؤنڈ بناتا ہے، آپ کو تب اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا کام زنک کا یہ ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ کہ یہ پروٹین فارمیشن کرتا ہے جسم کے اندر۔ جب آپ کوئی پروٹین کھا رہے، اب پروٹین کھانے کی تو سب بات کر رہے ہیں اپنے اپنے چینلز پر، ولاگز میں، ادھر ادھر، پروٹین لے لیں، پروٹین کھا لیں، پروٹین ڈائٹ کھا لیں۔ بھائی آپ گوشت بھی کھا رہے ہیں، پروٹین بھی کھا رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ وہ تو آپ ایک جانور کی پروٹین کھا رہے ہیں۔ انسان کی پروٹین جو ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ جانور کی پروٹین کھانے کے بعد وہ ٹوٹے گی پھوٹے گی، میٹابولائز ہوگی، اس کے بعد اس کی کوڈنگ ہوتی ہے آپ کے جسم میں جا کر، پھر وہ آپ کے اپنی پروٹین میں کنورٹ ہوتی ہے، تب جا کے آپ کے جسم کا حصہ بنتی ہے۔ تو وہ پروٹین کون کرے گا، وہ کون بنائے گا، وہ کنورٹ کون کرتا ہے؟ یہی ٹریس ایلیمنٹ کرتے ہیں، جس میں ٹاپ میں زنک کا نام آتا ہے۔ تو آپ نے زنک کا ٹیسٹ کروا لینا ہے اور اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے۔ پہلا سب سے امپورٹنٹ اس کے کام کے اوپر میں آتی ہوں جو آپ کے جسم میں زنک کرتا ہے۔ شوگر کے مریض، ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے مریض، جو انسولین ریزسٹنس کا شکار ہوئے ہیں، پری ڈائبٹیز والے لوگ خاص طور پر میں کہوں گی، وہ انسولین ریزسٹنس کو کنٹرول کرتا ہے زنک۔ کیوں کہ اس کا دوسرا بڑا کام یہ ہے کہ یہ آپ کے جسم کے ہارمونز کو کنٹرول کرتا ہے۔ ڈفرینٹ ہارمون ہیں، مردوں میں اور ہیں، خواتین میں اور ہیں، ڈفرینٹ ہارمون آپ کے باڈی میں ہو رہے ہیں، جو ہے پروڈکشن ہوتی رہتی ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ ہارمون آپ کے لیے انسولین ہے۔ انسولین کی پروڈکشن کو بہتر کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، اور اس کی ریزسٹنس کو کم کرتا ہے۔ ریزسٹنس مین کہ بن تو رہی ہے لیکن انسولین آپ کے جسم میں کام نہیں کر رہی، الٹا کیا کر رہی ہے، مسل لاس کر رہی ہے۔ تو تیسرا بڑا کام اس کا یہ ہوتا ہے زنک کا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پروٹین فارمیشن کرتا ہے، پروٹین بناتا ہے جسم کے اندر۔ تو جن جن لوگوں کا مسل لاس ہو رہا ہے، ویک ہو رہے ہیں وہ ڈائبٹیز کے ساتھ، وہ اپنا ٹیسٹ کروا لیں۔ چوتھا اس کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ یہ آپ کا جو غذا سے جو ٹوٹ پھوٹ کر گلوکوز بنتی ہے اور اس کو پھر خون میں وہ شامل ہوتی ہے، اس سارے پروسیس کو یہ کنٹرول کرتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کھا لیا، ہم نے وہ کھا لیا، ہمارا سب کچھ کنٹرول ہو گیا۔ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحبہ ہماری تو شوگر ٹھیک نہیں آ رہی، میں نے تو رات کو یہ کھایا تھا۔ چیزوں کو غور سے سنیں، دیکھیں، اپنے پاس لکھ لیں۔ زنک ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو آپ کی باڈی میں اگر کم ہو جائے تو پھر وہ آپ کے گلوکوز کی توڑ پھوڑ کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے، جہاں سے آپ جب اپنے ڈیوائس میں بلڈ ڈالیں گے، چیک کریں گے، وہ آپ کی آگے پیچھے زیادہ آئے گی، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اچھا، اب یہ خوراک میں بھی پایا جاتا ہے، جتنے بھی سی فوڈ ہیں، آئسٹرز ہیں اور یہ جو ہوتے ہیں کریبز وغیرہ، ان سب میں پایا جاتا ہے، گوشت میں ہوتا ہے، انڈے میں بھی کچھ مقدار ہوتی ہے، ہول گرینز، یہ جو پیور گندم اور یہ جو اناج ہوتا ہے اس میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب کمی ہو جائے سپلیمنٹ کی تو پھر وہ غذا سے پوری نہیں ہوگی، اس کے لیے آپ کو سپلیمنٹ لینا پڑے گا کسی اچھی کمپنی کا، کسی اچھی فارمیسی سے، اچھی ڈوز ڈاکٹر سے مشورہ کر کے، تاکہ یہ مسل لاس، یہ بالوں کا گرنا، یہ ویکنس آنا، یہ دوسری بیماریاں آنا، یہ چیزیں آپ کے جسم میں نہ ہوں اور آپ شوگر کے مرض کا مقابلہ کر سکیں۔ خالی پیٹ رہ کر مقابلہ نہیں ہوگا، مسل لاس کر کے کمزور ہو کر مقابلہ نہیں ہوگا۔ آپ کو یہ جو میں نالج آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، یہ آپ کو غور سے سننا ہے اور عمل کرنا ہے اور میرے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں بھی کیا کریں کہاں سے دیکھتے ہیں، کس ملک کے شہر سے، یا میرے آپ ڈسکرپشن میں جو واٹس ایپ ہے وہاں پہ شیئر کیا کریں، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔